وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنہ، ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کہ کسی قسم کا کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہر طرح کا فتنہ جو ہے وہ ختم کر دینے کا حکم ارشاد فرما دیا اور فرمایا کہ دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ سامعین محترم، اسی کی ضمن کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث طیبہ نقل کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، فرماتے ہیں کہ اتاہ رجلان فی فتنۃ ابن زبیر، دو شخص آئے حضرت عمر ابن سیدنا عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، دو شخص آئے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کر کہنے لگے، اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ دے دوں کہ کس زمانے میں آئے، جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ تھا، جس زمانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ شہید کرنے والا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اس امت کا ظالم ترین شخص جسے کہا جاتا ہے حجاج بن یوسف، اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، اور کس کے کہنے پہ کیا؟ عبد الملک بن مروان جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کے کہنے کے اوپر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور کے صحابی بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عزیز بھی تھے، خانوادہ نبوت کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ شخص ہیں جو مدینہ طیبہ کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے آئے، جو پہلا مسلمان بچہ پیدا ہوا مدینہ طیبہ میں، وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے خاوند، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کون ہیں؟ حضرت صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بڑی بہن ہیں، جنہیں حضور نے ذات الناطقین کا نام دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی ہجرت کی رات کے اندر حضور کی خدمت کرتی رہی، مکہ المکرمہ سے کھانا بنا کے ٹیفن میں لے کے جو ہے وہ اپنے اس کے اندر چھپا کر جو ہے وہ لے جایا کرتی تھی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو حجاج بن یوسف کے ظالم ظلم ہیں یا دیگر جو چیزیں تھی اس کی بنا کے اوپر عبداللہ ابن زبیر کو کے ہاتھوں پہ ہم بیعت کرتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں عبداللہ ابن زبیر اپنی خلافت کا اعلان نہ کر دیں اور ہماری بادشاہت جاتی رہے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا اور مکہ المکرمہ کے اندر شہید کیا، اور جو ہے وہ منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جسد اقدس کو انہوں نے جس طرح سولی کے اوپر لٹکایا جاتا ہے اس طرح لٹکا دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اس وقت حیات تھی، آپ کی والدہ، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر قریب سے گزری۔ سامعین محترم، کیا ان ماؤں کے حوصلے تھے! حضرت اسماء بنت ابی بکر نے یہ بات کہی تھی کہ عبداللہ ابن زبیر ڈٹ جانا، ظالم کے آگے ڈٹ جانا، اب تمہاری گردن کٹ جائے لیکن ظالم کے آگے جھکنے نہیں چاہیے۔ سامعین محترم، حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہیں یہ بھی الفاظ بولے کہ یہ یاد رکھنا کہ ہر آنے والا زخم تمہارے سینے کے اوپر دکھائی دے، تمہیں میں ظالم کے آگے جھکا ہوا نہیں بلکہ ظالم کے آگے ڈٹا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کی آنکھوں کے سامنے ہی شہید کر دیا گیا، اور 3 دن تک آپ کے جسد اقدس کو سولی کے اوپر ہی لٹکا دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر قریب سے گزری، تیسرے دن حضرت اسماء بنت ابی بکر قریب سے گزرتی ہیں تو گزر کے دیکھ کے کہا کہ میرا شاہ سوار ابھی اپنی سواری کے اوپر ہی ہے، کہ شاہ سوار میرا ابھی اپنی سواری کے اوپر ہی ہے۔
سامعین محترم، حضرت اب یہ عظمت اسماء بنت ابی بکر تھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ ان کی شہادت سن 73 کی سن 72 ہجری کے آخری دنوں کے اندر ہوئی۔ سامعین محترم، اب وہ زمانہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی زندہ تھے، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے وہ بھی زندہ تھے۔ دو شخص آئے اس زمانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ ان الناس تلفو، کہ لوگ اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں، وانت ابن عمر، اور آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وصاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے آپ صحابی بھی ہیں، فما یمنع ان تخرج، آپ کیوں نہیں باہر نکلتے، آپ کیوں نہیں جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے آواز اٹھاتے یا باہر نکلتے، یا آپ اس ظالم کا ہاتھ پکڑتے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے پہ لگا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا کہ یمنعنی ان اللہ حرم دم اخی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کا خون حرام کیا ہے، کہ مسلمان کا خون بہانا یہ حرام ہے کہ جو ناحق کسی مسلمان کا خون بہائے گا۔ اور یہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ جو ہے وہ حج کے موقع پہ حضور نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ کوئی کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کے مال کی طرف نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کے خون کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ فقالا، تو انہوں نے کہا کہ علم یقل اللہ، کیا آپ نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فقال، آپ نے فرمایا قتلنا حتی لم تکن فتنہ، آپ نے فرمایا کہ ہم قتال کرتے رہے حضور کے زمانے کے اندر، ہم جہاد کرتے رہے، ہم جنگیں کرتے رہے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ الدین للہ وقان الدین للہ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو گیا۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا، اب تم لوگ یہ ارادہ کرتے ہو کہ ہم لڑیں، حتیٰ تکون فتنہ، اور فتنہ پھر بھی باقی کا باقی رہے، وَتَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور دین اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہو۔ فرمایا کہ تم لوگ فتنہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو، تم فتنے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ سامعین محترم، اب اس وقت کی بات کو ہم آج کی بات کے اوپر ہم غور کر کے دیکھیں، آج بھی ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جب آج بھی اسلام کا نام لینا مشکل ہے، آج گفتگو کرنا، اسلام کی گفتگو کرنا، یا ایسی گفتگو کرنا جس کے ساتھ امت مسلمہ یا پھر جو ہے وہ دین اسلام کا پرچار ہو، اس کو پھر دہشت گردی کا نام دے دیا جاتا ہے، یا گفتگو اس انداز سے کی جاتی ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جس کی کوئی وقت نہ ہو۔ سامعین محترم، آج بھی انہی حالاتوں میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو اس اسلام کا نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اس ہر زمانے کے اندر جس نے بھی جو اسلام کا نام لے رہا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کی حکمت کی دولت بھی اس کے پاس ہو، وہ اللہ سے حکمت کی توفیق مانگے کہ توفیق ہو اس کے پاس حکمت کی، وہ گفتگو کرے تو دانش مندانہ طور کے اوپر اس انداز کے ساتھ کہ کسی کا خون نہ بہے، اس انداز کے ساتھ وہ گفتگو کرے۔ ظالم بادشاہ کے ساتھ کیا ٹکرا جائے، ٹکرا کے اپنے آپ جو ہے وہ شہید ہو جائے۔ تو سامعین محترم، جس طرح حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے رہے کہ کسی نے پلٹ کے واپس جانا ہے تو واپس چلے جاؤ، یزید کا مطالبہ صرف میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، یزید کا مطالبہ صرف میرے ساتھ ہے کہ صرف امام علی مقام، صرف حسین جو ہے میری بیعت کرے اور باقی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے کہا کہ صرف اس کی جنگ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں ہے، لہذا تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی حضرت امام علی مقام کے پیار کے اندر کوئی بھی واپس نہ گیا، آپ کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہونا قبول کر لیا لیکن واپس نہ گیا۔ لیکن حضرت امام علی مقام نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ یہ یزید کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی، یزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ سامعین محترم، یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ اس کی جنگ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے جب آئے لوگ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے، اس وقت بھی حضرت عثمان غنی نے کہا، حضرت امام حسن کہنے لگے کہ چچا جان، امام حسن نے حضرت عثمان سے کہا کہ چچا جان آپ ہمیں اشارہ کریں،
آپ ہمیں اجازت دیں، یہ جتنے لوگ آئے ہیں 3000 تھے، فرمایا کہ یہ 3000 لوگ آئے ہیں، یہ ایک لمحے کے اندر ہم اڑا کے رکھ دیں گے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ طیبہ کے اندر نہ حق خون بہے، میں ہرگز بھی یہ بات پسند نہیں کرتا۔ سامعین محترم، خون کا بہانے سے اس بات کے اندر کہ دانشمندانہ طور قریب کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہی مشورے دیتے ہیں کہ یہاں کر دیں، وہاں کر دیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قیادت عطا کی ہے اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جب فیصلے کرے اپنی قیادت کے تو دانشمندانہ طور کے اوپر کہ کسی کا خون نہ بہے، دین اسلام کے اوپر کوئی حرف نہ اٹھائے۔ سامعین محترم، حجاج بن یوسف کے ان سارے ظالم ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی صحابہ کرام رضوان مجمعین وہیں پر موجود تھے۔ آپ یہ دیکھیں حجاج بن یوسف کا کوئی تھوڑے ظلم تو نہیں تھے۔ جس وقت حجاج بن یوسف اس دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو حضرت امام حسن بصری کو پتا چلا۔ امام حسن بصری وہ ہیں جو بچپن کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشان نبوت میں کھیلتے رہے ہیں، حضرت ام سلمہ کی گود کے اندر آپ نے پرورش پائی ہے۔ حضرت امام حسن بصری کو جب پتا چلا کہ حجاج بن یوسف مر گیا ہے تو حضرت امام حسن بصری نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظلم سے، ایک ظالم سے ہمیں نجات عطا کر دی ہے۔ اس قدر اس کے ظلم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کا کوئی وہ ریاست کے اندر تھا۔ اس طرح دوسرے جو تھی عوام کے جو قیادت جو تھی دانشمندانہ فیصلے کی بنا کے اوپر، یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ فتنہ باقی رہے، ہم لڑیں؟ ہم حضور کے زمانے میں لڑتے رہے کہ فتنہ ختم ہو گیا، یہاں ہم لڑیں؟ ہمارے ساتھ جو لڑ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ہم جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم لڑیں اور فتنہ پھر بھی باقی رہے اور دین کسی اور کا ہو جائے؟ اس کا مطلب کیا تھا کہ دین کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے اگر کوئی اس طرح کی بات ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، اگر عبداللہ ابن زبیر کا خون بہا ہے تو صرف ایک کا خون بہا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور تم لوگ یہ فیصلہ غلط کر دیتے ہو تو ایک کا نہیں تو پھر کتنوں کا خون بہے گا، اس کا حساب کون دے گا؟ سامعین محترم، بالکل اسی طرح کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی سے کہنے لگے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے، تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت علی نے کہا امیر معاویہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح کہ حضرت عثمان کو شہید کس نے کیا ہے؟ ایک جو ہے وہ تعین کرو کسی کا کہ کس نے حضرت عثمان کا قتل کیا، کس نے شہید کیا۔ جب تم نے کوئی تعین نہیں جب تک کر لیتے اس وقت تک ہم کسی کو جو ہے وہ ناحق نہیں مار سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک کو بھی ناحق مارا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، اور اگر کسی نے کسی ایک کو بھی زندگی بخشی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ یہ چھٹے سپارے کی آیت کریمہ ہے، وَمَنْ أَحْيَا النَّاسَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا، کہ جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی، جس نے کسی ایک انسان کو مارا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ فرمایا کہ جب تک تعین نہیں ہوتا کہ کس نے قتل کیا ہے اس وقت تک ہم کسی کو کیسے کسی کے اوپر حملہ کریں اور ناجائز کسی کا خون بہا دیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی اس بات کے اوپر حق میں جانب تھے۔ آمین محترم، تو یہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کسی کا خون نہ بہ جائے۔ انسان کا خون کوئی اتنا سستا نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اس کو بہا دے، جو ہے وہ اسی طرح اس کی جانیں جاتی رہیں، کوئی اتنا سستا۔ اور پھر دوسری طرف بات ہے دین کی، اپنی ذات کی بات نہیں ہے، دین کی بات ہے، اور جہاں دین کی بات ہو وہاں یہ بھی دیکھنا کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کوئی دین کے اوپر تو نہیں انگلی اٹھائے گا، کوئی دین کے اوپر تو نہیں بات آئے گی، جیسے آپ نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ دین اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہو جائے، کہ کوئی اور انگلی اٹھائے۔ فرمایا کہ نہیں، فَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ ہرگز بھی یہ بات نہیں کہ دین اللہ کے علاوہ کسی کا ہو۔ ہم جہاد کرتے رہے، ہم لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے، لیکن کیا تھا کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہا، وَقَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو گیا۔ سامعین محترم، گفتگو لمبی ہو گئی، لیکن یہ ابھی اس کے اندر 2 حدیث طیبہ اور ہیں، یعنی کہ یہ موضوع ابھی مضمون اور ہے جس کو میں کل بیان کروں گا۔ اللہ